شمس صاحب آپ وہ کام کر رہے ہیں؟ جی کیا خیال ہے کب تک ختم کر لیں گے؟ کہ ہم نے بہت قابل سمجھ کے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. انڈیکس کا جو ہے وہ توحید پہ ہوگا. وہ توحید پہ ہوگا جی جی. لیکن کب تک؟ حضور ان کو 7 سے 10 دن چاہیے مکمل انڈیکس کے لیے. ٹھیک. تو جب ہماری یہ کتاب یہاں تو مکمل ہو جائے گی اس کے بعد 7 سے 10 دن انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی سارا. وہ کب ہوگی مکمل؟ اس کے لیے جو آپ کو کام دیا ہوا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں. وہ انشاءاللہ حضور نے جو بتایا ہے کہ اس مہینے کے 2-3 دن پہلے تک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر انڈیکس مکمل ہونے میں کچھ وقت لگا اور اس وقت کے اندر ہم نے اس پریس کو نہ دیا تو اس پریس کے ساتھ جو اشاعت کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ اتنا سستا ہے کہ اور ساری دنیا کے پریس میں کوئی نہیں جو اس کے مقابل پر آ سکے. اور پریس اچھا ہے اور پہلے پریس نے ہمیں چیلنج دیا ہوا کہ لوگ اس قیمت پہ کروا ہی نہیں سکتے. اور ان کا نوٹس یہ ہے کہ اگر ہمیں وقت کے اندر سارے کا سارا نہ دیا گیا تو پھر ہمارا پہلا کانٹریکٹ کر چلے. اس لیے بہت ضروری ہے آپ یہ کر کے انڈیکس اگلے مارچ کے شروع چند دن کے اندر تک انڈیکس سمیت مکمل ہو کے ان کے حوالے ہو جانا چاہیے. اس لیے اس مہینے کے آخر پہ 3 دن پہلے میں نے آپ کو کتاب کا ٹیکسٹ مکمل کرنے کے لیے کہا ہوا ہے. اس کی درستیاں لگوانی ہیں. سمجھ گئے؟ اور بعض درستیاں ایسی ہیں جو آپ ماہر ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں, دوسروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, اس لیے مجبوری ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آج ہم نے آیت 21 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے سورہ یاسین کی 21ویں آیت سے تلاوت شروع کرنی ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. یہ جس رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے کچھ ایسا تفصیلی حصہ باقی ہے ان آیات سے متعلق کہ بمشکل یہ رکوع ہی ختم ہو سکے گا آج, کیونکہ مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے اور مختلف مفسرین نے یہاں تک کہ جماعت کے بہت بڑے بزرگوں نے بھی ان آیات کو چھیڑا ہے. اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے سیر اصل بحث اس لیے نہیں کہ وہ خود بھی
حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متبادل امکانات پیش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے اگر وہ خود شک میں مبتلا ہیں تو ان سے کوئی اختلاف کرنا بعض علماء کے نزدیک گستاخی ہوتی ہے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک خلیفہ وقت دوسرے خلیفہ وقت سے اسی طرح اختلاف کا حق رکھتا ہے تفاسیر میں، جس طرح بعض ان خلفاء نے حضرت مشیر صاحب کی تفسیر سے بھی انحراف پوری طرح تو نہیں کیا، مگر سرک کے ایک اور حصہ پیش کیا ہے کہ یہ بھی امکان موجود ہے. اور جیسے بعض علماء روزمرہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، ان کو تو حق ہے مجھ سے اختلاف کرنے کا، مجھے حق نہیں ہے کسی خلیفہ سے جب میں خود بھی خلیفہ ہوں. یہ احمقانہ منطق ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس منطق میں مبتلا نہ ہوں. جو میں دلیلیں دوں گا ان کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا قرآن کریم سے وہ دلیلیں مستنبط ہوتی ہیں کہ نہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو وہ قوی ہیں کہ نہیں. میرے نزدیک یہ سارا بیان، جب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا جائے گا، ایسا بیان ہے جو ایک ہی بستی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس بستی میں بھیجے جانے والوں کا آغاز 2 سے ہوا ہے، اور وہ 2 معروف ہیں ان آیات میں ان کا ذکر گزرا ہے، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہے. اور تیسرا بھی انہی کی بستی کی طرف وارنر کے طور پر آیا ہے، اور تیسرا وہ ہے جس کا نام قرآن کریم نے نہ لیا ہے نہ ہمیں علم ہے. اس لیے اس نام کی تلاش جو قرآن نے لیا ہی نہیں، یہ محض ایک لاحاصل کوشش ہے. کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک نبی کا نام مخفی رکھا ہے اس نے، اور اس کی طرف یہ بات منسوب ہوئی ہے قیامت کے دن کہ یا لیت قومی یعلمون، میرا جو مقام اور مرتبہ تھا کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ وہ کیا ہے. بس ان تمام مسائل کا حل قرآن کریم کی انہی آیات میں موجود ہے، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کے دوسرے معنی لینے ہیں جو میٹافوریکل معنی ہیں، اور حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میٹافوریکلی اپلائی کر سکتا ہے، تو ان معنوں کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے اپنی رائے رکھوں گا. میٹافوریکل معنی تو ضرور لیے جا سکتے ہیں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں. تو وہ معنی اول طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پائیں گے میرے نزدیک، اور ان کو آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے الگ قرآن کریم میں کھلی آیات موجود ہیں، پوری صورت موجود ہے. والسماء ذات البروج اس کی گواہی دے رہی ہے، شاہد منہ کی آیات موجود ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ ایک ہی واقعہ سے سارے استنباط کھینچ کر آخر زمانے تک پہنچا دیے جائیں؟ اس لیے میرے نزدیک ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ان آیات کے ایسے معنی کھینچنے کی جس کے متعلق علماء بھی بھڑکتے ہیں بے وجہ، اور اس آیت سے 100% ثابت کرنا کہ مسیح موعود مراد ہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن جو آیت کھلم کھلا اطلاق ہی مسیح موعود پہ ہو رہی ہے اور کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں کہ کسی اور طرف کھینچ سکے، اس کو بھی کیوں نہ ہم اکتفا کریں. اس لیے یہ میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ جماعت کے بڑے بڑے علماء بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں اور نقطے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے سے ہی میں ان کے نقطوں کے رستہ بند کر رہا ہوں. اب سنیے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے میں ہوا ہے کہ اقصی المدینہ سے ایک شخص آیا ہے، یہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا ہے، ایک دفعہ اس آیت میں مذکور ہے. اقصی المدینہ سے پہلا آنے والا شخص وہ تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم سے نہیں تھا، جس کو قرآن کریم نے فرعون کی قوم سے قرار دیا ہے.
اور فرعون کا ایک سردار ہے. وہ پہلے آیا تھا حضرت موسیٰ کو متنبع کرنے کے لیے کہ تیرے قتل کی کوشش ہو رہی ہیں. اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس پہ آپ نے ہجرت کی اور پھر تقریباً 8 سے 10 سال بعد پہ آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے. تو یہ آیت اس کے اوپر استثناء ہو ہی نہیں سکتی. لازماً یہ بات کا واقعہ ہے. اور اکثر مدینہ سے دوسری جگہ کوئی ایسی جگہ مراد ہے جہاں وہ شخص تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کا نام کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی قوم تھی موسیٰ کی قوم. وہ حضرت موسیٰ کے شہر میں آ سکتا تھا آپ کے نبی ہو کر پلٹنے کے بعد. جب نبی ہو کے واپس آئے ہیں اس وقت قوم نے ان کا انکار کیا ہے اور حضرت ہارون کا انکار کیا ہے. اس وقت وہ آیا ہے اور وہ کہہ سکتا تھا یا قوم، اے میری قوم، ہمیں خدا نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور ہمارا انکار نہ کرو. وہ بھیجنے والا میرے نزدیک وہ ہے جو قارون کو متنبع کرنے والا شخص تھا، کیونکہ قرآن کریم نے ان واقعات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، حضرت موسیٰ اور ہارون کی تنبیہ کو، اور آپ کی مخالفت میں جو لوگ ابھرے ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو پہلے گزر چکا، یعنی فرعون اور حامان جو اس کے بلڈنگز کا اور ایک بڑی فوج کا انچارج تھا، اور صنائی کا سارا کام اس کے زیر نگرانی ہوتا تھا، کیونکہ چرچ یعنی اس وقت کا جو بھی چرچ ان کا تھا اس کو بنانے، ان کے معبدوں کی تعمیر اور ترقی میں اتنا روپیہ ان کے پاس تھا، اتنا روپیہ خرچ کرتے تھے اور اتنے کاریگر تھے کہ وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے. اور تبھی فرعون نے جب یہ ضرورت محسوس کی کیونکہ اونچی بلڈنگ ہو تو حامان کو کہا ہے کہ تم وہ بلڈنگ بناؤ، کیونکہ حامان ہی جو چرچ کا سربراہ تھا وہی یہ کام کر سکتا تھا، اور اس کے پاس ہی بے شمار دولت اور بے شمار صناع موجود تھے جو سارا سال ان کاموں میں مصروف رہتے تھے. بس حامان اور فرعون اور ان دونوں کے لشکروں کے غرق ہونے کا تو ذکر مل گیا، مگر قارون کے غرق ہونے کا ذکر پھر کہاں گیا؟ وہ موجود ہے انہی آیات میں. اور جو قارون غرق ہوئے وہ تیسری بڑی قوت تھی. اس کے متعلق ہمارے محققین نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا قرآنی بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر تفاسیر میں جو بے شمار روایتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 700-800 سال بعد تفاسیر میں راہ پر آ گئی ہیں، کسی نے سند ہی نہیں طلب کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کہاں سے لیا، جہاں سے لیا وہ بھی ایک تفسیر ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں. پھر جو حوالے دیے جاتے ہیں مصریات کے ماہرین کے، ان میں بے شمار تضاد ہے، اور ایسے حوالے ہیں جو چسپاں ہو ہی نہیں سکتے. چنانچہ میں نے اس کے اوپر مکمل تحقیق کی، یعنی جس حد تک میرے لیے ممکن تھا، اور میں حیران رہ گیا کہ مصریات کے ماہرین آپس میں اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک کی بات مانو تو دوسری کو جھٹلانا پڑتا ہے، اور ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ معدنیات اور دوسرے مدفون آثار کو بائبل کی مدد سے پڑھتے ہیں. جب وہ بائبل کی کہانی کی مدد سے پڑھتے ہیں تو ان کا نتیجہ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اور ہمارے علماء ان کو کوٹ کرتے ہیں جنہوں نے بائبل کی مدد سے وہ مدفون نشانات اور آثار کو پڑھا، یعنی آثار قدیمہ کے وہ ماہرین جو اس سے استنباط کرتے ہیں، وہ تمام تر قرآن کریم کے بیان سے کلیتاً غافل ہیں، اور جس بائبل سے وہ استنباط کرتے ہیں وہ متضاد ہے، اس کی اپنی اتھارٹی کوئی نہیں. اس کے متعلق ان کے خود محققین کہتے ہیں کہ سارے قصے کہانیاں آپ آ گئے ہیں اس میں،
اور اندازے ہیں، کوئی 500 سال پہلے کے واقعہ بیان کر رہا ہے، کوئی 500 سال بعد کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور کوئی بھی سند نہیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے اس دفعہ درس میں بیان کیا تھا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی شان نزول اس کے اندر محفوظ ہے اور اس سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی قطعی ہے وہ شان نزول کہ وہ کھل کر اپنے ثبوت خود مہیا فرماتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی پوچھے اس نبی کا نام کیا تھا تو ہم کہیں گے قرآن کریم نے وہ نام بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ امکان اس کا کھل کے بتا دیا وہ کون تھا۔ قارون اس سے فرعون اور حامان سے الگ بستی میں رہا کرتا تھا۔ قارون کے متعلق بھی یہ خیال ہے کہ وہ جو چابیاں سے تھک جاتی تھی ایک جماعت اٹھانے سے، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ممکن نہیں ہے، کسی نے کوئی تفسیر بنائی ہے، کسی نے کوئی تفسیر بنائی ہے۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ میں نے جو قارون کے متعلق تحقیق کی ہے وہ اس بات کا ماہر تھا کہ پرانے فرعین نے جو دفینے چھوڑے تھے ان دفینوں کا اس کو علم ہو گیا تھا، اور وہ چوری چھپے ان دفینوں کو نکالا کرتا تھا اور فرعون کا حصہ فرعون کو دیتا تھا اور اپنا بیچ کا ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ اس لیے پرانے فرعین کے دفینے اتنے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا اتنا بھاری بوجھل ہونا کہ ایک جماعت ان کی چابیاں اٹھاتے تھک جائے، ہرگز مبالغہ نہیں۔ کیونکہ بڑے بڑے خزینوں کے لیے جو سرنگوں میں رکھے جاتے تھے ان کے لیے جو تالے استعمال ہوتے تھے، آج کل کا کوئی تالا تو نہیں آٹومیٹک، پرانے زمانے کے تالے بھی اتنے بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ بڑے بڑے تالے ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، ہمارے زمانے تک چلتے رہے ہیں، اور وہ جن میں خزانے ہوں وہ تو بہت بڑے تالے لگا کرتے تھے، اور چابیاں اس کی اندازہ کریں کتنی بوجھل ہوں گی۔ ایک بڑا گچھا ان چابیوں کا ایک عام آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے ایک ادنا بھی مبالغہ نہیں اس بیان میں، بیان ہی یہی ہونا چاہیے کہ قارون کے خزانے اتنے بڑھ چکے ہوں کہ اس کے لیے ایک طاقتور جماعت بھی ان چابیوں کو اٹھاتے اٹھاتے تھک جائے۔ اور لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خزانوں کا مالک ہے، غیر معمولی طور پر احتیاط کی ضرورت تھی، اور تالوں پر تالے لگے ہوں گے، ایک تالا کھولو پھر آگے پھر تالا، جیسا کہ احرام مصر دریافت جو ہوئے ہیں ان کے اندر ایک روک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری، ایک تالے والا دروازہ پھر دوسرا تالے والا دروازہ، یہ ابھی آثار سے ظاہر ہو چکا ہے۔ بس اس بیان کی روح سے قارون حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا، اور اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ پرانے زمانے کے فرعین نے جو خزانے دفن کیے تھے وہ کہاں کہاں دفن ہیں۔ ان پر قبضے کی خاطر حامان سے الگ فرعون کو ضرورت تھی، کیونکہ حامان کی طاقت اتنی بڑھ رہی تھی کہ بعض جو یعنی علماء لکھتے ہیں مصر کے ماہرین کہ فرعون کو اس سے بھی ایک خطرہ پیدا ہو چکا تھا کہ حامان اپنی بڑھتی ہوئی طاقت اور فوج کی وجہ سے اس پر غالب نہ آ جائے، اس لیے وہ بھی قارون پر انحصار کرنے پر مجبور تھا، اور قارون کے ساتھ قارون کی قوم بھی آباد تھی۔ اس قوم میں سے ایک شخص ہے جس نے اس کو متنبع کیا ہے، جبکہ باقی قوم حسرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنا امیر آدمی، کاش ہمارے پاس بھی سب کچھ ہوتا۔ اس نے اس کو متنبع کیا ہے قرآن کی روح سے کہ دیکھو یہ خزانے سارے دفن بھی مدفون بھی ہو سکتے ہیں، زلزلے میں تم تباہ بھی ہو سکتے ہو، اس لیے اتراتے نہ پھرو بلکہ اللہ کا خوف اختیار کرو، جس نے تمہیں یہ خزانے دیے ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اس حامان نے اس قارون نے ان تنبیہات کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ شخص جو اس کو تنبیہ کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کی قوم نے شہر میں موسیٰ اور ہارون کو بھی جھٹلا دیا ہے، تو یہ تو باز نہیں آیا، وہ گیا ہے اکثر مدینہ سے، کیونکہ وہ پہلا شخص نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا شخص ہے اکثر مدینہ والا۔
یہ بھی مدینے کے ایک طرف آباد تھے لوگ. اکثر مدینہ میں ایک محل ہے جو فرعون اور حامان کی آماج گاہ ہے، محلات ہیں، اور ایک اکثر مدینہ کا حصہ ایسا ہے جس پہ قارون اور اس کی قوم قابض ہے، اور فرعون مجبور تھا اس پر انحصار کرنے پر، کیونکہ وہ علم اسی کو حاصل تھا، اور باقیوں کی نظر سے بچا کر اس دولت کو اکٹھا کرنا اور ایک فوج مہیا کرنا جو سارے اس علاقے کی حفاظت کرے، یہ فرعون کے لیے دوہرے فائدے کا موجب تھا، کیونکہ حامان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا ایک توڑ بھی بن جاتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو اکثر مدینہ سے گیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، انکار نہ کرو، اور اپنے آپ کو ان رسولوں میں شامل کرتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس اعتراف کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور رسول کے نام کی تلاش کرنے کی؟ بس اکثر مدینہ سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے. دو لفظ الگ الگ صورتوں میں استعمال ہوئے ہیں. ایک نبوت سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے اکثر مدینہ سے وہ شخص آیا جس کے ساتھ آپ نے بچپن محل میں گزارا ہے، اور جو آپ کی منہ بولی والدہ کے مطابق کی طریق پر آپ پر ایمان لے آیا تھا. وہی ہے جو گیا ہے وارن کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قتل کا ارادہ کیا جا رہا تھا. اس کو اس کے ساتھ کنفیوز کیا ہی نہیں جا سکتا، اس قوم کا تھا ہی نہیں. یہ دوسرا واقعہ ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. دو رسولوں کی بات نہیں کر رہا اب، یہ کہتا مرسلین کی بات مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسے لوگوں کی بات مانو جو تم سے اجر طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اس کے سوا بھی کوئی معبود بنا لوں یا پکڑ لوں. ان یردنی الرحمن بضر، اگر رحمان ارادہ کرے ضر کا یعنی نظر پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، مجھے ان فرضی معبودوں کی شفاعت ذرا بھی کام نہیں ہے، میرے ذرا بھی ان فرضی معبودوں کی شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا ینقذون، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے لوگ چھڑا نہیں سکیں گے، یعنی خدا کی پکڑ سے. انی اذا لفی ضلال مبین، میں یقیناً اس صورت میں کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں گا. یہ ساری باتیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو اکثر مدینہ سے آیا ہوا ہے، یا قومیں کہہ کے مخاطب کر رہا ہے، نبیوں والی باتیں ان سے کر رہا ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں بس میری سن لو. یہ قوم موسیٰ میں سے ہی ہے، الگ بسا ہوا ہے، اور وہاں بھی اس نے ایک کردار ادا کیا ہے قارون کو سمجھانے کا، اور اب جلدی کرتا ہوا اس شہر میں آیا ہے جہاں موسیٰ بستے تھے اور موسیٰ کے ہم قوم لوگ بستے تھے. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیل ادخل الجنۃ قالت یا لیت قومی یعلمون. اللہ نے اس شخص کو فرمایا تو جنت میں داخل ہو جا، اور وہ یہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ میں کون ہوں اور میرا مقام کیا ہے. بس اس کا اجنبی ہونا اور بے نام کا رہنا ایک مصلحت ہے قرآن کریم کی جس پر غور کیا جا سکتا ہے، مگر قرآن کریم نے اس سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے جو وہ تیسرا نبی تھا، کیونکہ وہ جنت میں جب داخل ہوا ہے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ ہی ہے میرا رب جس نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا، کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ میں کون ہوں، کس مقام کا انسان ہوں جو ان کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں.
وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین. یہ شخص جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس قوم کے اوپر مزید عذاب نہیں نازل ہوئے. ایک صیحۃ واحدہ تھی جس نے ان کو زمین میں دھنسا دیا. یہ وہ ٹکڑا ہے جس میں قارون بستا تھا. من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. وہ تو ایک غیر معمولی پرشوقت آواز تھی جو زلزلوں سے آیا کرتی ہے. آسمان سے بجلی کے کڑکوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوا کرتی ہے، مگر زلزلوں سے بھی ایسی ہی آواز آیا کرتی ہے. غیر معمولی گرج تھی، واحدتاً، اچانک اکیلی. فاذا ہم خامدون، تو اس سے وہ بجھ کر خاک ہو گئے. خامدون کا معنی ہے بجھنا. اور زلزلوں میں جو غیر معمولی آگ برستی ہے، لاوا نکلتا ہے، تباہی آتی ہے، اس سے واقعتاً لوگ بجھ کے خاک ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ تفسیر اتنی واضح ہے اور اتنی قطعیت کے ساتھ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس معاملے میں مزید تردد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہا دوسرا حصہ، تو اس میں میرے نزدیک اگر اس کو ایک ہی بستی کی طرف پھیرنا ہے پھر دوبارہ، تو 2-3 بستیوں کی طرف نہیں پھیرنا پڑے گا. بعض لوگ اس طرف گئے، وہ بھی جائز نہیں بنتا. حضرت موسیٰ کبھی ادھر گئے، کبھی اس جگہ گئے، اس طرح وہ 2-3 بستیوں میں بعض مفسرین اس صورت کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفروں کی باتیں کرتے ہیں. مصر چلے گئے، کبھی وہ مکے کے گرد یا اس علاقے میں تھے جو سعودی عرب آج کل کہلاتا ہے. یہ ساری باتیں قرآن کریم کے اس بیان سے متصادم ہیں. قرآن کریم قطعیت کے ساتھ ایک ہی بستی کا ذکر کر رہا ہے. اگر کوئی واقعہ اس کی طرف منسوب کیا جائے ظاہری طور پر یا معنوی طور پر، تو بستی ایک ہونی چاہیے، اور وہ مکے کے سوا اور کوئی بستی نہیں بنتی اگر معنوی طور پر اس پر جسمہ کرنا ہے معاملے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے حضرت ابراہیم اس بستی کی طرف نبی بن کے آ چکے تھے، اور آپ کی نبوت کا آغاز اسی علاقے سے ہوا ہے. اور وہیں آپ نے حضرت اسماعیل کو اپنا جانشین بنا کے بٹھایا ہے. اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا ہے تو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک یہ قوم اتنی گمراہ ہو چکی تھی کہ گویا ان کی طرف ڈرانے والا آیا ہی نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو دوبارہ پیغام دے رہے ہیں ابراہیم کو ماننے کے لیے اور اسماعیل کو ماننے کے لیے، اور اثر توجہ دلا رہے ہیں. تو صرف اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتے بلکہ ان دونوں کی سچائی کا بھی ساتھ ہی اعلان کرتے ہیں. اور یہ قرآن سے بالکل واضح ہے. مختلف جگہ جو بیان گزرے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی تھی، جو اہل مکہ کو جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی کہ تمہارے آباء و اجداد یہ تھے، کوئی مشرک نہیں تھا. اس خانہ کعبہ کے گرد وہ لوگ گھومے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہاں سے ہی ان کا دین پھوٹا ہے جو دین واحد تھا. تو یہ 3 بنیں گے اس تسلسل میں جو ایک ہی بستی میں پیدا ہوئے ہیں. اور مزید اس سے جو اعلیٰ استنباط ہے وہ یہ کہ یہ بستی ام القریٰ ہے، تمام جہانوں کی بستیوں کی اماں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس طرح، یہ پیغام سب جہان کے لیے ہو جاتا ہے. اور اس لحاظ سے ہمیں اس امکان کو کھینچ کر لمبا کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے. ہر زمانے پر حاوی ہو جاتا ہے، ام القریٰ ہے، تمام دنیا کی بستیوں پر حاوی ہو جاتا ہے. اور اس طرح یہ تمثیل، اگر تمثیل ہے تو نہایت عمدگی کے ساتھ ان حالات پر صادق آتی ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں.
या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन। ये अब पहले वाक़े की तरफ वापस जाके देखें, सहतम वाहिदा के बाद ये ऐलान है। ये रसूल ही था और ये उनका दस्तूर है लोगों का कि जब भी रसूल आता है कैसी हसरत है लोगों पर कि उसके साथ मजाक करते हैं और उसकी बातें तवज्जो से नहीं सुनते। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इससे पहले हमने कितनी ही बस्तियां तबाह कर दी। और यहाँ क़ुरून से मुराद कितने ही ज़माने के लोग भी मुराद हो सकती है, यानी कैसे कैसे ज़माने पहले गुज़रे हैं जिन ज़मानों में कुछ लोग बसा करते थे और हमने उनको और उनकी आबादियों को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने कहा फिर आपका वो पर्दा उठ गया बीच में से, आपकी सफ़ जो है उसके परे से उसी तरह कंधों के दरमियान से लोग झांक रहे हैं जिनको मैंने मना किया हुआ है। आप पिछले ठीक करें अपने आप को। फ़ायदा तुम बेशक बैठे रहो, तुम्हें देखना कोई गुनाह नहीं है, और बाकी लोग जो मुझे आंख उठाने पर बराह रास्त दिखाई देते हैं वो सबक ही नहीं लेते, उनको हट जाना चाहिए किसी पर्दे के पीछे। अब जो आपके साथ खातून बैठी हैं उनको कहो ये हमारे बंगाली पर्दे के पीछे हट जाएं। फ़ायदा इनसे कहो कि बंगाली पर्दा के पीछे हट जाएं ताकि जब मैं नज़र उठाऊं तो मुझे नज़र ना आए। नहीं समझे? अब ठीक है। इन खानत इल्ला सायतन वाहिदा, ये बात हो चुकी है। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि इससे पहले हमने कितनी ही बस्तियां या कौमें हलाक की और वो दोबारा उनकी तरफ लौट कर नहीं आ सकते। बस ये कायदा कुल्लिया है जो हज़रत ईसा पर भी इतलाक़ पाता है, हज़रत मूसा पर भी, तमाम गुज़रे हुए अम्बिया पर, कि जब जिन बस्तियों को हमने एक दफ़ा हलाक कर दिया फिर वो दोबारा उस तरफ नहीं आए। और क्या बना उनका, कहाँ चले गए? इन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून। एक ही कायदा कुलिया है जो चिस्पा हुआ है, उसके सिवा इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं कि वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर हो गए। इसको मुस्तक़बिल में बयान हुआ है लेकिन वुड के मानों में, जो माजी में, माजी के रेफरेंस से वुड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में, वो तरज कुरान करीम में भी पाई जाती है। लेकिन लदैना मुहज़रून में माजी का तर्जमा बीच में दाखिल समझा जा सकता है और यही मतलब है। जब वो लौटे नहीं, वो माजी की बात थी। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, ये सारा किस्सा ही माजी का चल रहा है, तो मुस्तक़बिल का ज़िक्र यहाँ बीच में कहाँ से आ गया? मुराद ये है कि जो यहाँ से गायब हुए वो वहाँ जाके निकले हैं और हमारे हुजूर हाजिर हो गए, और जो हमारे हुजूर हाजिर हो जाएं वो फिर कभी वो लौटाए नहीं जाएंगे। वो आयतुल लहुमुल। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करना है, अभी है वक्त, जल्दी ख़त्म हो गया मामला माशाअल्लाह। जी, मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में वो एक नबी के तौर पर थे उस कौम में, मूसा की कौम में, जो बाद में मूसा की कौम। हाँ हाँ, इसके ऊपर भी मुफस्सिरीन, हमारे अपने मुहक्किकीन ने ज़बरदस्ती ये बात बना दी है कि ये मूसा और फ़िरौन और हामान वग़ैरह के ज़माने में, उनसे हज़रत मूसा की हिजरत से पहले का वाक़या है। हमारे मुहक्किकीन ये लिख चुके हैं, बिल्कुल गलत है। पहले का वाक़या ही नहीं, जो आपने बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। जब हज़रत मूसा और हारून निकल गए हैं उस वक्त ये मौजूद थे और उस वक्त कौम को जो जोड़ते रहे हैं, तैयार कर रहे थे उनके लिए, बिल्कुल। और जब आखिर वक्त आया है उसके कानून के पकड़े जाने का, उस वक्त फिर उसके बाद फिर दोबारा कोई अज़ाब नहीं आया। वो आखिरी सहा थी जिसने फ़िरौन की कौम का किस्सा चुका दिया,
پھر دوبارہ کوئی سننے میں نہیں آیا کہ کوئی اور عذاب ان پر اس وجہ سے نازل ہوا ہو کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس کی طرف سے بھیجنے والوں کو جھٹلا دیا ہو۔ وہی عذاب کا تسلسل چلتا رہا یہاں تک یہ لوگ خامدون ہو گئے، بالکل بجھ کر راکھ ہو گئے۔ اچھا جی، اب آگے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہ حبا فمنہ یاکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين۔ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ رکوع کا بھی صرف ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ یہ سارے لوگ، تمام انبیاء، یہ سارے بزرگ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے اور ماضی کے ایک عہد کی صف لپیٹی گئی، لیکن ان مردہ بستیوں کو جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے پھر زندہ کیا جائے گا۔ اور یہاں سے پرانے رسولوں کے بعد اور موسیٰ کی قوم کی قضیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہور کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے متعلق اب تفصیلات بیان ہوں گی۔ آیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے ایک مردہ زمین ایک نشان کے طور پر ہے۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں یا ایسی زمین کو ہم نے زندہ کر دیا۔ واخرجنا منہا ماضی میں باتیں ہیں جو استمرار کا حکم مضارع کے معنوں میں رکھتی ہیں اور واقعتاً ماضی میں بھی ہو چکی ہیں۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ واخرجنا منہا حبا،
اور اس میں سے دانے نکالے، یعنی رزق کے دانے، کھانے کے لیے دانے، فَمِنْهُ یاکلون، اور ان میں سے وہ کھاتے بھی ہیں، یعنی سارے دانے کھانے کے نہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو کھانے کے قابل ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے ان میں باغات بنائے، نخیل کھجوروں کے، وعنابن اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ان میں سے چشمے بھی جاری کر دیے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ ان کے پھل میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھوں نے محنت کی ہے، افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے یا کریں گے؟ یہاں لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم میں دو طرح کے نباتات اور پھلوں اور زمین سے اگنے والے دانوں کا ذکر ہے۔ کچھ وہ ہیں جو قدرتی وسائل سے از خود پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر زمانہ انسان کا ایسا گزرا ہے کہ وہ گیدرر کے طور پر رہا ہے، جو کچھ زمین اگاتی تھی اسی کے پھل سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا اور خود محنت نہیں کرتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ آ چکا ہے جس میں کاشت پر بھی بہت زور دیا جائے گا، اس لیے اس کا ذکر ضروری تھا۔ لیاکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم، آگے ساری باتیں جو ہونے والی ہیں ان آیات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس زمانے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے اس سے تعلق رکھنے والی ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، شکر نہیں کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج کلھا، ہر قسم کے زوج پیدا کیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کے اپنے نفوس میں سے، ومما لا یعلمون، اور پھر ایسے جوڑے بھی پیدا کیے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ آیت کریمہ اگلے زمانے کی طرف انگلی اٹھانے لگی ہے، اٹھا رہی ہے، یہ سب آیات اسی طرف اٹھائیں گے کہ درختوں کے کچھ جوڑوں کو تو ان کو علم ہے، نر کھجور اور مادہ کھجور، لیکن بہت سے ایسے پھل اگانے والے درخت ہیں اور بہت سی ایسی کھیتیاں ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ نر اور مادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بھی خدا نے نر اور مادے میں بنایا، ہر چیز کو نر اور مادے میں تقسیم کر دیا ہے، اور خود ان کو بھی۔ اور یہاں جو لوگ زوج سے مراد بیوی لینا پسند نہیں کرتے، وہ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ یہاں مرد، خامند اور بیویاں دونوں زوج ہیں اور زوجین ہیں، اس لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا قرۃ اعین میں ان کو اپنی بیویوں کو یاد رکھنا چاہیے، ورنہ وہ زوج کے حقیقی معنی سے واقف ہی نہیں ہے۔ ومن انفسہم مما لا یعلمون، یہ لا یعلمون کا جو مضمون ہے اس وقت یہ کثرت کے ساتھ اطلاق پا رہا تھا جب قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور مستقبل میں جوڑوں کا علم ہونا تھا، یہاں تک کہ سب ایٹامک پارٹیکلز کے بھی جوڑوں میں بٹے ہونے کا ذکر چلنا تھا۔ تو بہت بڑی پیش گوئی ہے کہ آئندہ زمانے میں یہ جوڑے کا مضمون خوب کھولا جائے گا، اور آج کے لوگ نہیں جانتے مگر آئندہ وہ لوگ جان لیں گے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، اور یہ جوڑے کا مضمون رات اور دن پہ بھی جسمہ ہو رہا ہے، ان کے لیے رات کا آنا ایک نشان ہے، نسلخ منہ النہار، اسی میں سے ہم دن نکالتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پھر وہ اندھیروں میں دوبارہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو رات ہے اور رات سے دن نکالنا، یہ قطعاً ثابت کرتا ہے کہ زمین گردش کھا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رات سے دن نہ نکلتا،
سورج جو ہم ڈوبتا دیکھتے ہیں اس نے غائب ہی ہو جانا تھا، ایک دفعہ گیا تو ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ جب پھر دن آتا ہے، دوبارہ رات آتی ہے، تو عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ زمین گول ہے، اپنے گرد چکر لگا رہی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آیت ان سے مراد یہ ہے، ورنہ ان کے لیے لیل میں کیا آیت تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی نشان نہ ہوتا اس میں خاص تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے لوگ جانتے تھے رات آتی ہے، دن آتی ہے، گزر جاتا وقت۔ اور اگلی آیت کا حصہ بہت ہی اہم ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج تو اپنے مستقر کی طرف روانہ ہے۔ تو ایک دفعہ ڈوبا تو گیا، تمہارے ہاتھ آ ہی نہیں سکتا۔ بس یہ عظیم آیت ہے جو دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ ایک طرف یہ ثابت کر رہی ہے کہ زمین اپنے گرد گھوم رہی ہے اور سورج زمین کے گرد نہیں گھوم رہا۔ اگر سورج ڈوبے تو دوبارہ نکل ہی نہیں سکتا اگر تجریل مستقر لہا ہو رہا ہو۔ دوسرا یہ نشان ہے، تجریل مستقر لہا سے مراد ہے کہ سورج حرکت کر رہا ہے، ایک ایسی حرکت جو دورانی حرکت کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ مستقر جہاں جا کے اس نے ٹھہرنا ہے یہ ایک مکانی چیز ہے، ظرف مکان ہے، اور سورج کے سوا کسی اور سیارے کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تجریل مستقر لہا۔ سورج اکیلے کا ذکر ہے یہاں، زمین کا ذکر نہیں۔ اگر زمین کا ذکر نہیں ہے تو ایک فائدہ وہ حاصل ہو گیا جو میں نے بتایا، دوسرا یہ کہ صرف سورج ہے جو اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس بات میں بہت بڑی تقدیر ہے ایک ایسے خدا کی جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ حالانکہ دوسرے سیاروں کی دورانی حرکت موجود ہے، کل فی فلک یسبحون کا ذکر ہے، وہ سب کل ہیں لیکن سورج کو الگ کر دیا۔ مستقر لہا یہاں صرف سورج کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ایسا استدلال ہے جو دونوں طرف کام کر رہا ہے۔ سورج کی حرکت ایک مستثنیٰ حرکت ہے جو دورانی ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جب یہ چلتا ہے تو ایک مکان سے کسی اور مکان کی طرف جاری ہے، اور جب سورج ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف جاری ہوگا تو وہ چاند اور دوسرے سیارے جو سورج کو پکڑ نہیں سکتے، سورج ان کو نہیں پکڑ سکتا، ان کا لازمی اسی رفتار سے سورج کے ساتھ ساتھ روانہ ہونا ثابت ہے۔ اگلی آیات اس بات کو کھول رہے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کسی مستقر کی طرف جا رہا ہو اور اکیلا جا رہا ہو اور کلّ فی فلک یسبحون بھی ہوں اور ان کے فاصلے نہ بڑھ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورج کے ساتھ چاند کا فاصلہ دوسرے افلاک اجرام فلکی کا فاصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کی ہیں اور یہاں تک کہ وہ ایک پرانی کھجور کی پتلی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایسا مضمون ہے جسے دورانی حرکت کے سوا سمجھا جا ہی نہیں سکتا۔ سورج کے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن چاند میں ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاند سے سورج سے روشنی لیتا ہے تو ایسی منازل ہیں جس میں وہ پوری روشنی نہیں لے سکتا، اور پورا ہو کر دکھائی بھی دیتا ہے اور پھر پتلا بھی ہو جاتا ہے۔ چاند کے زمین کے گرد حرکت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ بس قرآن کریم کی آیات کو غور سے پڑھیں تو آج کے سائنسی مضامین زیادہ وضاحت سے سمجھ آئیں گے، اور اس زمانے میں لوگوں کے سامنے یہ آیات پیش کی جا رہی تھیں اور ان کو اعتراض کا موقع بھی نہیں ملا۔ ان کی عقلیں اس پہلو سے مختل ہو گئیں کہ وہ سمجھے کہ عام فینومینن کی باتیں ہو رہی ہیں۔
اور کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملا کہ یہ باتیں تو عجیب و غریب ہیں، یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس طرح ایسے ہو رہا ہے۔ ان کو غور کا موقع ملا ہی نہیں، کیونکہ ان کے زمانے کا علم محدود تھا، اور اس لیے اللہ نے ان کو توفیق نہیں بخشی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور کا موقع ملا ہے، اور آپ کو لازماً بتایا گیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کی مثال میں پہلے اور جگہ دے چکا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں، چاند گھٹتا بڑھتا ہے سورج کے روشنی کے لحاظ سے، لیکن للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، ان کے آپس کے فاصلے ان حرکتوں کی وجہ سے گھٹتے بڑھتے نہیں ہیں، انہی مدارات پر قائم ہیں یہ، اور سورج کا جتنا فاصلہ چاند سے ایک دائرے کے اندر مقرر ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ بس نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے۔ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اسی دورانی حرکت کا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ رات کو بھی دیکھو کہ وہ دن سے بازی نہیں لے جا سکتی، جو ان کی مدتیں فکسڈ ہیں انہی پہ وہ کام کرتے ہیں۔ اور وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ کا اطلاق سارے عالم پر یکساں ہو رہا ہے اس آیت کا۔ کسی جگہ بھی جو دن ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے جہاں جو اس علاقے کا دن ہے، رات اتنی ہی رہتی ہے جو اس علاقے کی رات ہے، اور ان کی اندرونی تبدیلیاں بھی فکسڈ ہیں۔ جس طرح چاند کے کم اور بڑے زیادہ ہونے کا معاملہ ایک فکسڈ بات ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اس کے باوجود ہر چیز اپنی ایک سپنڈل لائک حرکت میں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایلپٹیکل، ہاں ایلپٹیکل، فلکن یسبحون، ایلپٹیکل حرکت میں سارے باندھے ہوئے ہیں۔ اتنا مشکل بیان ہے کائنات کے اس سارے نظام کا کہ عقل حیرت میں مبتلا ہوتی ہے۔ چند آیتوں میں ساری باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اب دیکھیں جہاں بھی آیت کا ذکر ہے وہاں غور کا حکم ہے کہ ہم اس مضمون کو آئندہ کھولنے والے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ آیت بھی پیش کر رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان کی حملنا ذریتہم، ان کی نسلوں کو، یعنی پہلے لوگوں کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کروایا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کی جو کشتیاں ان کو عطا کی تھیں ویسی ہی اسی قسم کی اور کشتیاں دیں گے جو بہت مختلف بھی ہوں گی، جس کا علم بھی ان کو نہیں، مگر نوع ان کی وہی ہوگی۔ بس سمندر میں چلنے والی کشتیاں میکینیکل ہیں، اور سمندر میں چلنے والی جو بھی سواریاں ہیں انسان کی، وہ جیسے پرانے زمانوں میں میکینیکل تھیں ویسی آج بھی میکینیکل ہیں۔ یہ نہیں آپ دیکھتے کہ اونٹوں کو سدھا دیا گیا ہو، کہ ہاتھیوں کو سدھا دیا گیا ہو کہ سمندر میں چل پڑے اور ان کے پیچھے چھکڑے گھسیٹے جا رہے ہوں۔ خشکی کا اور معاملہ ہے، وہ الگ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سمندر کا یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ جیسی بے جان سواریاں پہلے تھیں ویسی ہی بے جان رہیں گی، میکینیکل طاقت سے چلنے والی ہوں گی، اور ان کی عظمت اور بڑائی میں اتنا فرق ہوگا کہ گویا کہ اس زمانے میں نہیں ہے، وہ پیشگوئی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم پیدا کریں گے اس سے ملتی جلتی چیزیں جن کا ان کو اس وقت علم نہیں ہے، مگر اسی قسم کی چیزوں پر یہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کے لیے کوئی چیخ کوئی پکار کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور وہ اس مصیبت سے چھڑائے نہیں جائیں گے۔ یہ آیت جس طرح پرانے زمانے کے
سمندر میں سفر کرنے والے جہازوں اور کشتیوں پہ اطلاق پاتی تھی، بہنی آج بھی پا رہی ہے۔ کوئی نہیں دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت جو اس کو تبدیل کر سکے۔ جب سمندر میں طوفان اٹھتے ہیں تو بڑے سے بڑے جہاز بھی پتے کی طرح اس میں بے جان اور نہ وہ بے حس، بیکار اور بے طاقت ہو جاتے ہیں۔ جب پتے لہروں پہ اچھلتے ہیں اس طرح وہ جہاز اچھلتے ہیں، اور جن کے متعلق پیشگوئی کی جاتی ہے کہ غرق ہی کبھی نہیں ہوں گے، وہ اپنے پہلے سفر میں بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک سیریز چل رہی تھی ٹیلی ویژن پہ کہ جو دنیا میں قدرتی مصائب آتے ہیں ان کے سامنے انسان کی بنائی ہوئی مشینوں کی کیا حیثیت ہے۔ وہ بحر الکاہل کے ایک طوفان کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے جہاز جن کو ہر طرح سے محفوظ سمجھا گیا، بلکہ ہوائی جہاز تک ان طوفانوں کی نظر ہو گئے جو سمندر میں اٹھ رہے تھے، اور ادنا بھی ان میں طاقت نہیں تھی کہ ان جہازوں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بس ان نشاء نغرقہم فلا صریخ لہم، کوئی چیخ و پکارو بجاتے رہتے ہیں SOS، اپنے کوئی کام نہیں کرتے۔ SOS کے نتیجے میں جو جہازوں کو بچائے جاتے ہیں وہ بھی غرق ہو جاتے ہیں۔ الا رحمۃ منا ومتاع الہ، صرف ہماری رحمت ہے اور متاع الہ، اور ایک عرصے تک ہم ان کو دوبارہ استفادے کا جو موقع دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کا دیکھیں پہلی آیت سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ الا رحمت منا ومتاع الہ، رحمت کے طور پر ان کو بچایا جاتا ہے، اور یہ رحمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اور آگے پیچھے جو گزر چکا ہے اس کو دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو کچھ تمہارے سامنے گزر رہا ہے، جو تم سے پیچھے گزر رہا ہے، اس سے بچنے کے سامان کرو۔ ان سب باتوں میں ایسی نصیحتیں ہیں کہ تم ان کی نصیحتوں کو تسلیم کرو تو تم پناہ میں آ جاؤ گے، ان کے خطرات سے پناہ میں آ جاؤ گے۔ اگر تم یہ کوشش کرو گے تو تم وہ لوگ ہو جن پر لعلکم ترحمون، جن پر وہ رحم کیا جائے گا جس کا پہلے ذکر گزرا ہے۔ بس عامت الناس اس رحم کے محتاج نہیں ہوتے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر جہاز جو بچایا جاتا ہے اس میں متقی سوار ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کریم دوسری جگہ بتا چکا ہے کہ ہمارا ایک عام فضل بھی ہے جو ان کی نیکی اور بدی کو نہیں دیکھتا جن کو بچایا جانا مقصود ہے، بلکہ یہ خدا کی رحمت کا ایک چھینٹا ہے جس کو سب دنیا دیکھ سکتی ہے۔ بس اللہ جانتا ہے کہ خشکی پہ جائیں گے پھر برے ہو جائیں گے، پھر بھی ان کو بچا لیتا ہے۔ تو وما خلفکم لعلکم ترحمون میں وہ لوگ عموماً مراد نہیں ہیں کہ جو بچائے جاتے ہیں، بلکہ نیک بندوں کو خدا کی طرف سے یہ تعلیم ہے۔ تم دیکھتے ہو ہم رحمت کے ذریعے بچا بھی لیتے ہیں، تم جانتے ہو کہ غیر متقیوں کو بھی بچا لیتے ہیں، مگر اگر تم تقویٰ کرو تو یہ خدا کا وعدہ ہے، لعلکم ترحمون، تم ضرور بچائے جاؤ گے۔ یہ وعدہ خصوصیت سے آج جماعت احمدیہ پر اطلاق پا رہا ہے۔ اگر جماعت احمدیہ ان آیات سے سبق سیکھے تو مجھے یقین ہے کہ بڑی سی بڑی بلا میں بھی لعلکم ترحمون کا مصداق ہو جائیں گے، جیسے طاعون میں ہوئے تھے، جیسے اور بڑے بڑے زلازل میں احمدیوں کے ساتھ، متقی احمدیوں کے ساتھ خاص سلوک ہوتا ہے۔ بس اس کے ساتھ وقت ختم ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے۔ آیت 46 مکمل ہوئی۔
میں نے کہا میں ضمن بتا دوں یہ جو کھانسی اٹھ رہی ہے نا اس کے علاج کی ضرورت کوئی نہیں.